مہرین جب گیٹ میں انٹر ہوئی تو ہر کسی کی نظریں صرف مہرین پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ اس کی عجیب ڈریسنگ، میک اپ، سب اسے عجیب و غریب نظروں سے گور رہے تھے اور بڑبڑا بھی رہے تھے۔ یہ تو وہ لڑکی ہے جو کل پارٹی میں تھی، جسے حارث نے ملوایا بھی تھا۔ علی نے اسجد کو دھیمی آواز میں کہا، ہاں وہ یہی ہے، مگر تم اس کے کپڑے دیکھو ذرا، حیا نہیں اس میں۔ ہاں بس کپڑے عجیب پہنتی ہے، ویسے لڑکی پیاری ہے، کیا کہتے ہو؟ اسجد نے زور سے علی کے بازو پر چٹکی کاٹی، کچھ تو شرم کر، یہ دیکھ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دل چاہ رہا ہے تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے خوب ماروں۔ اسجد نے اسے گھورتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا کہ آس پاس لوگ نہ سن لیں۔ ارے کیا ہو گیا، مذاق کر رہا ہوں، علی نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے کہا۔ تیرا مذاق نکالتا ہوں میں، بس تو صبر کر، اسجد بولا۔ بہت افسوس ہوا مسٹر حارث، آپ کی والدہ کا سن کر، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ حارث نظر جھکا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کھڑا تھا۔ اس نے مہرین کی بات کا بالکل بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا مجھے اندر جانے دو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ شوکت خان باہر چیخ رہا تھا، مگر سیکورٹی گارڈ اسے گھر میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے۔ شور کی آواز سن کر حارث بھاگتا ہوا گیٹ کی طرف گیا۔ اسجد اور علی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ کون ہے اور اتنا شور کیسا ہے یہ؟ اسجد نے کہا، یہ گھٹیا انسان ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھ پائے، اسی کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ باپ نہیں عذاب ہے ہماری زندگیوں میں۔ ایک بار، بس ایک بار مجھے اپنی ماں کو دفنا کر آنے دو۔ اس گھٹیا اور دو نمبر انسان کو میں نے جان سے نہ مار ڈالا تو میرا نام حارث نہیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا حال کروں گا میں تمہارا۔ حارث اسے مارنے کے لیے بڑھا تو اسجد علی نے حارث کو پکڑ لیا۔ نہیں حارث، ابھی نہیں، یہ وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کا، تم اندر جو، ہم اسے بھیجتے ہیں یہاں سے۔ شوکت خان تیرے ساتھ ہونا بھی یہی صاحب چاہیے، تو نے ہر کسی کو صرف دھوکہ ہی دیا ہے۔ بیوقوف تو مائیں تھی جو اس شوکت خان کی باتوں میں آ گئی۔ اب تک تو میں حارث کو بھی اپنا بنا چکی ہوتی، جتنا وقت میں نے اس کے پیچھے ضائع کیا۔ وہ گھر میں ایک طرف کھڑی بورڈ بلا رہی تھی۔ اسجد علی نے بہت ہی مشکل سے شوکت خان کو وہاں سے رفو چکر کیا، ورنہ حارث آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا۔ پاکیزہ میرا کو لے کر آؤ کمرے سے، اسے کہو آخری بار مل لے امی سے۔ حارث نے اداس لہجے میں کہا، ہاں میں لے کر آتی ہوں اسے۔ وہ گئی اور کمرے سے جا کر میرا کو لے کر آئی۔ میرا کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ عالیہ بیگم وہ اس کا سہارا تھی اس دنیا میں جو میرا کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر میرا عالیہ بیگم کی چارپائی سے لا کر بیٹھی رہی، روتی رہی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ جس وقت وہ لوگ جنازہ اٹھا کر لے جا رہے تھے، میرا پھر سے بے ہوش ہو گئی اور حارث، جس کو اس وقت حوصلہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا، اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ پاکیزہ میرا کو اٹھا کر واپس کمرے میں لے گئی۔ احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ رات کے اس وقت ہمیں چھوڑنے آئے۔ عفشہ نے کہا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، بس اب آپ لوگ دھیان سے رہیے گا، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ مجھے فوراً کال کر دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ احمد نے کہا، اے بیٹا اللہ تمہیں سلامت رکھے، بہت ساتھ دیا ہے تم سب نے ہمارا۔ خالدہ بیگم نے احمد کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، چلو چلو جلدی اندر چلو، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ حفصہ نے سب سے پہلے علینا کو گھر کے اندر کیا۔ وہ جب اندر گئے تو سر چیزیں یہاں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ ظالم نے کیا حال بنا رکھا ہے گھر کا؟ خالدہ بیگم نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے طلاق لہجے میں کہا، کتنا سکون ہے نا اپنے گھر میں۔ مومنہ جاتے ہی اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مومنہ میری جان سونا نہیں ہے، ابھی ہمیں پورا گھر سمیٹنا ہے، صاف کرنا ہے مل کر، اس کے بعد ہی آرام کریں گے۔ حفصہ نے کہا، میں کوئی کام نہیں کروں گی، میں سونے لگی ہوں، مجھے صبح کالج جانا ہے ہر صورت۔ مومنہ نے بلینکٹ اوڑھتے ہوئے کہا، سو جاؤ مومنہ آرام سے، میں کروا دوں گی حفصہ کے ساتھ کام۔ علینا نے کہا، زیادہ سر پر مت چڑھاؤ اسے علینا، ورنہ یہ تو بس سارا دن سوتی ہی رہے گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی۔ حفصہ مسکراتی ہوئی بولی، وہ ماں بیٹیاں بہت خوش تھیں آج، کیونکہ انہیں اپنا گھر واپس مل گیا تھا۔ آخر کون تھی وہ دل نشیں؟ مجھے اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ شوکت خان کو پھر سے جلد از جلد یہاں آنا ہوگا، تب میں اس کے موبائل سے اس لڑکی کا نمبر نکال سکوں گی۔ شمیم بیگم ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ پر کون ہے؟ شمیم بیگم نے کہا، بیگم صاحبہ شوکت خان پھر سے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ یہ سن کر شمیم بیگم بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ کہاں ہے میرا شوکت خان؟ شوکت خان باہر حال میں منہ لٹکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اس کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، شوکت خان نے دھیمے لہجے میں کہا، اٹھو اندر کمرے میں چلو، وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ شوکت خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتی ہی بولی، میری بیوی جس کا میں نے تم سے
کبھی ذکر نہیں کیا۔ آج اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب اسی کا تھا، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے اس لالچ میں شادی کی تھی کہ سب کچھ ہڑپ لوں گا میں اسے، مگر وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں نے کبھی اس کے قریب بھی جانے کی کوشش نہیں کی۔ میرے دل بس تم جیسی خوبصورت عورتوں پر فدا ہو جاتا ہے۔ شمیم بیگم کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھرتا ہوا بولا، ارے میری جان فکر کیوں کرتے ہو؟ کیا ہوا؟ وہ مر گئی تو شمیم بیگم ہے تو صحیح تمہارے پاس؟ وہ اس کے قریب ہوتی ہی بولی، اسی لیے تو واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں، میں وہاں سے ہی ہو کر آ رہا ہوں۔ اس حارث نے مجھے گھر میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ چھوڑو صاحب کو، یہ بتاؤ وہ لڑکی کون ہے جس کا فون آ رہا تھا تمہارے نمبر پر؟ وہ میرین ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے، جس کو میں پیسے دیتا رہوں تو خوش رہتی ہے ورنہ نکھرے دکھاتی ہے، اور اسے میں خاص مقصد کے لیے بھی استعمال کر رہا ہوں، مگر وہ میرے کسی کام نہیں ہے، بلکہ اس نے سارا کام ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ شمیم بیگم میرین سے بہت زیادہ جل رہی تھی۔ اسے شوکت خان سے محبت ہو گئی تھی۔ شوکت خان، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں تو تم اب اس گھٹیا لڑکی سے رابطہ نہیں کرو گے۔ شمیم بیگم نے سادہ لہجے میں کہا تو وہ اسے لپٹ گئے، ارے آج سے جو بھی ہو صرف تم ہی ہو میرا سب کچھ۔ وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتا ہوا بولا، کیا کروں میں؟ اماں کی بالیاں بھی بیچ کے گزارا نہیں ہوا، اور اگر ادھار لے لیا تو کیسے اتاروں گا بعد میں؟ فیضان ہاسپٹل کے باہر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک خیال ہے کیوں نہ وہ اپنے انور چچا سے بات کرے اور پیسے مانگ لے۔ چچا انور ہی ہیں جو اس برے وقت میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ اس نے اس وقت اپنے چچا کا نمبر ملایا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے تھے۔ یہ چچا کو کیا ہو گیا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا، فوراً کال اٹینڈ کر لیتے تھے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا ہاسپٹل کے اندر گیا اور اپنی امی کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ اپنے ابو کے روم کی طرف جہاں وہ ایڈمٹ تھے، اس نے دیکھا اس کی امی اس کے ابو کے سرانے بیٹھی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے روم میں گیا۔ شکر ہے ابا کو ہوش آ گئی، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ابا کے پاس بیٹھتا ہوا بولا، عباس خان کو ہوش تو آ گیا تھا مگر وہ بھی بول نہیں سکتا تھا۔ دیکھنا تمہارے ابا آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ عشرت بیگم نے کہا، ہاں ہاں۔ اور اماں کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چھٹی کب ملے گی؟ ابھی تو 4-5 دن تک نہیں ملنے والی چھٹی۔ ڈاکٹر نے کہا جب تک یہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتے ہم انہیں گھر نہیں لے جا سکتے۔ اماں کہاں سے دے گی ہم ہاسپٹل والوں کے پیسے؟ میرے پاس آپ کوئی پیسہ نہیں بچا۔ انور چچا کو کال کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں میری کال اٹینڈ کر رہے۔ ایک ہی تو وحد سارا ہے ہمارا۔ فیضان نے منہ بناتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، ارے وہ کیوں کروں گا جب اب کال اٹینڈ؟ اس کی بیوی بیٹیوں نے اسے نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا ہمارے بارے میں اور بدگمان کر دیا ہوگا ہماری طرف سے انور کو۔ عشرت بیگم سادہ لہجے میں بولی، ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، میرا تو دھیان ہی نہیں گیا اس طرف، بہت ہی تیز عورتیں ہیں، وہ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئی ہیں۔ فیضان نے طلاق لہجے میں کہا، ارے تھوڑی جان پہچان ہے ان ماں بیٹیوں کی، رہ رہی ہوں گی کسی کے گھر، اور اس کی بہن کا بھی تو گھر ہے یہاں قریب میں ہی ہو سکتا ہے، وہاں پر رہ رہی ہوں۔ عشرت بیگم نے کہا، اتنا شاندار گھر ہے، یہاں سے جاننے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا میرا۔ لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں جاننا شروع ہو گئے تھے، مگر مہرین میڈم کا شاید دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کو۔ وہ گھر دیکھتی دیکھتی حارث کے کمرے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ وہ سو بیوٹیفل۔ وہ کمرے میں انٹر ہوتی ہی بولی، بیڈ پر پڑی شرٹ کو اس نے اٹھایا، اس کی خوشبو سونگنے لگی، شرٹ کو اپنے لبوں کے قریب لے گئی۔ کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس شرٹ میں سے، یہ خوشبو حارث کے جسم کی خوشبو جسے میں اصل میں محسوس کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اکڑو انسان مجھے کبھی موقع دے گا۔ شرٹ پکڑے پکڑے وہ حارث کے پرفیوم کی طرف گئی اور سارے پرفیوم لگا کر چیک کرنے لگی۔ یہ والا پرفیوم تو بہت زبردست ہے یار۔ اس نے وہ پرفیوم اپنے بیگ میں ڈالی۔ حارث کو کیا پتہ چلے گا کہ کس نے اٹھایا اس کا مہنگا ترین پرفیوم۔ وہ اس کی شرٹ کو سونگتی ہوئی مسکرانہ انداز میں بولے، ہاسپٹل سے بہت بار کال آ چکی ہے، آج تو مجھے ہر حال میں جاننا ہی ہوگا۔ حفظ نے الماری سے کپڑے نکالے اور شاور لینے چلی گئی۔ یہ لڑکی بالکل بھی میری بات نہیں مانتی۔ خالہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلے گئی، مومنہ آ جاؤ، ناشتہ کرو جلدی سے، ناشتہ کیے بغیر میں بالکل بھی نہیں جانے دوں گی تمہیں کالج، میری بات یاد رکھنا۔ امی میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ مومنہ نے کچن میں آ کر اپنی امی سے کہا، تم دونوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، کوئی بات نہیں مانتی میری۔ امی مجھے بس ایک کپ چائے دے دیں تاکہ سر درد نہ ہو۔ مومنہ نے کہا،
اتنے میں حفصہ بھی تیار ہو کر آ گئی۔ امی میں بھی نہیں کروں گی ناشتہ، بہت دیر ہو رہی ہے، میں ہاسپٹل میں ہی کچھ کھا پی لوں گی، مجھے تم دونوں سے کوئی بات ہی نہیں کرنی، جاؤ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ خالدہ بیگم نے غصے سے کہا تو حفصہ اور مومنہ ہنسنے لگی۔ امی پلیز ایسے غصہ تو نہ کریں اب آپ۔ حفصہ نے اپنی امی کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے کہا تم دونوں میری بالکل بھی بات نہیں مانتی ہو، نہ ہی کچھ کھاتی ہو نہ ہی کچھ پیتی ہو، ایسے بھوکے نکل جاتی ہو جاننے کے لیے، ایسے تو دونوں بیمار پڑ جاؤ گی۔ امی آپ اچھا سا کھانا بنائیے گا، ہم رات میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور دھیان رہے کوئی بھی آئے آپ دروازہ نہیں کھولیں گے، اور علینا کو بھی اندر ہی اپنے پاس رکھیے گا۔ چلو مومنہ جلدی سے اپنا بیگ لے آؤ، تمہیں کالج چھوڑ کر پھر میں ہاسپٹل چلی جاؤں گی۔ مومنہ بھاگتی ہوئی گئیں اور اپنا بیگ لے کر آئی۔ چلیں حفصہ باجی۔ وہ دونوں جب گھر سے باہر نکلی تو سب محلے والے انہیں دیکھ کر ان کے پاس آ رہے تھے۔ آ گئے تم لوگ، کہاں رہتے تم لوگ اتنے؟ اچھا نہیں کہ ویسے تمہارے تیرے تم لوگوں کے ساتھ، اس نے تم لوگوں کے ساتھ برا کیے تھے، آج خود اس کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، ہسپتال میں پڑا ہے وہ عباس خان۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ حفصہ نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مومنہ کا ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے حفصہ باجی؟ کہ عباس خان ہاسپٹل میں پڑا ہے؟ مومنہ بولی۔ نہ جانے کیا بول رہے تھے، ہو سکتا ہے طبیعت بگڑ گئی ہو تایا کی، اس لیے ہاسپٹل میں ہو، خیر ہمیں کیا، جو مرضی ہو، چھٹی وقت یہاں سے گھر آ جانا ٹھیک ہے۔ حفصہ نے اسے کالج چھوڑا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ آپ صرف گھر میں میرا اور حارث تھے۔ وہ قبرستان سے آنے کے بعد سیدھا اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا، اپنی امی کی چیزوں کو پکڑ پکڑ کر چومنے لگا۔ آپ کیوں گئی ہیں مجھے چھوڑ کر؟ کیسے رہوگا میں آپ کے بغیر امی؟ بتائیں مجھے کون کہے گا؟ حارث ناشتہ کر کے جانا، حارث کھانا کھا لو، حارث تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوائی لے آؤ۔ کون کہے گا؟ حارث ٹائم سے گھر آ جانا۔ بتائیں امی کون کہے گا؟ اپنی امی کی تصویر سینے سے لگا کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ تصویر واپس رکھنے کے لیے جب اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا تو اس کی نظر ایک لفافے پر پڑی۔ اس نے وہ لفافہ نکالا اور کھول کر پڑھنے لگا، جس میں لکھا کہ حارث میں نے تمہیں کبھی نہیں یہ بتایا کہ شوکت خان تمہارا سگا باپ نہیں ہے، تمہارا سگا باپ اکبر خان تھا۔ جب تم 6 سال کے تھے وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ شوکت خان میرے دور کا کزن تھا، اس کی نظر تمہارے باپ کی جائیداد پر تھی جو وہ مرنے کے وقت میرے نام کر کے چلے گئے تھے۔ اس نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میرے ابو نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دی۔ چلو بھی حارث بھی چھوٹا ہے، گھر بس جائے گا، مگر شوکت خان نے صرف پیسے کے لالچ میں مجھ سے نکاح کیا، اس کو مجھ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک عیاش پسند آدمی ہے، اسے ہر رات صرف رنگ برنگی پریاں چاہیے، مگر میں اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے حارث کے نام کر چکی ہوں، میرے بعد وہی اس کا حقدار ہے۔ میری ایک آخری خواہش صرف یہی ہے حارث اور میرا کا نکاح ہو جائے۔ میرا بہت چھوٹی تھی جب اس کے والدین اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسے میں نے ہی پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ تمہاری ماں کی خواہش ہے کہ تم میرا سے نکاح کرو گے، میرے مرنے کے بعد تم شوکت خان سے قطعی طور پر تعلق ختم کر دو، کبھی بھی اسے اپنے گھر میں نہیں آنے دو گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی جو نقصان میں نے اٹھایا وہ کبھی بھی تمہیں نہ اٹھانے پڑے میرے بیٹے۔ یہ پڑھ کر حارث نے گہرا سانس لیا۔ امی کیوں آپ نے مجھ سے یہ بات چھپا کر کی اتنے عرصے تک؟ کیوں امی آخر کیوں؟ مجھے اشارہ ہی دے دیا ہوتا تو یہ میرا سگا باپ نہیں ہے، میں اسے ہماری زندگی سے دور پھینک دیتا اس گھٹیا انسان کے سے۔ تو میں آپ مجھے آج چھوڑ کر چلے گئی، کس کے سر پر چھوڑ کر گئی آپ مجھے؟ آپ بالکل تنہا ہو کر رہ گیا ہوں میں، اس لیے میرے دل میں اس شوکت خان کے لیے محبت جاگی ہی نہیں، اور جاگتی بھی کیوں؟ مجھے کبھی باپ والی فیلنگز ہی نہیں آئی تھی اس گھٹیا انسان سے۔ اپنی ماں کا بدلہ میں اس سے ضرور لے کر رہوں گا، جو چیز بھی ہے اس کے پاس ہماری، میں سب کو چھین لوں گا اس سے۔ حارث وہ لفافہ لے کر میرا کے کمرے میں چلا گیا۔ میرا ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ پڑھ لو اور حقیقت جان لو۔ وہ لفافہ میرا کے آگے رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حارث کمرے سے جانے کے بعد میرا نے جھٹ سے وہ لفافہ ٹار کھول کر پڑھنے لگی۔ اس نے جب پڑھا کہ شوکت خان حارث کا سگا باپ نہیں ہے تو ایک دم چونک گئی۔ وہ نے اس حقیقت کو ہم سے چھپا کر رکھا اور اتنے سال تک اس گھٹیا انسان کو برداشت کرتی رہی۔ اف میرے اللہ! اس نے وہ لفافہ ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ہم سے یہ بات اتنے سال تک چھپائے رکھی؟ اتنے میں حارث اندر کمرے میں آیا۔ پڑھ لیا کیا؟ میرا نے ہاں میں سر لایا اور اسے وہ لفافہ واپس کر دیا۔ شام میں ہمارا نکاح ہے، تیار ہے نا؟ میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں گا، اور یاد رہے یہ میری ماں کی خواہش ہے۔ حارث یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا کو اس نکاح سے کوئی مسئلہ تھا کیونکہ وہ حارث سے محبت کرتے، مگر حارث کے دل میں میرا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔
حارث نے علی، اسجد اور پاکیزہ کو کال کیا اور گھر آنے کا کہا۔ کوئی بھی رکشہ نظر نہیں آ رہا مجھے دور دور تک۔ مومنہ کالج کے باہر کھڑی رکشے کو ویٹ کر رہی تھی۔ اچانک ایک رکشہ آیا، مومنہ اور 2 کالج کی لڑکیاں اس رکشے میں بیٹھ گئیں۔ ابھی تھوڑے ہی آگے گئے تھے کہ ٹریفک تھا۔ رکشے والے نے انہیں وہاں ہی اتار دیا اور آگے پیدل جانے کا کہا۔ مومنہ کو بہت ڈر لگتا، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی گھر کے قریب ایک گلی میں پہنچی جو ہر وقت بہت سنسان رہتی تھی۔ اچانک پیچھے سے فرقان آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مومنہ کی جان نکل گئی اور وہ کانپ اٹھی۔ تم ہٹو میرے راست، مجھے جانے دو۔ وہ ڈرتی ہوئی بولی، تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ تم نے مجھے ہر کسی کی نظر میں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا میں تمہارا۔ اور تم کیا سمجھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا؟ تم اتنے دن کہاں رہ کر آئی ہو اور کب گھر آئی ہو؟ میری جان، میں پال پال کی خبر رکھتا ہوں۔ اس نے مومنہ کی کلائی کو زور سے اپنے ہاتھ میں تھاما تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، چھوڑو مجھے، کوئی ہے، چھوڑو مجھے۔ مومنہ چیخی تو سامنے گھر سے ایک لڑکا نکل کر بھاگتا ہوا ہے۔ اسے دیکھتے ہی فرقان وہاں سے فرار۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ؟ اس لڑکے نے کہا۔ مومنہ بس روئے جا رہی تھی، اس کا جسم ڈر کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ وہ بولنا چاہ رہی تھی مگر اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ مومنہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر خالدہ بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ مومنہ کچھ بولو، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مومنہ نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکلا اور جا کر کمرے میں خود کو بند کر لیا۔ چچی جان تھوڑا دیر اسے اکیلا چھوڑ دیں، دیکھیے گا خود سب بتا دے گی، ابھی شاید پریشان ہے وہ، علینا نے کہا۔ تم لوگوں کو مجھے کچھ بتانا ہے اسی لیے بلایا، حارث نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بول، ہم سن رہے ہیں، پاکیزہ نے کہا۔ امی کی خواہش تھی کہ میں اور میرا نکاح کر لیں۔ تم لوگ اچھے سے جانتے ہو میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر میں امی کی یہ خواہش ہر حال میں پوری کروں گا۔ تم لوگ میرا ساتھ دو گے نا؟ وہ تینوں حارث کا منہ دیکھ رہے تھے۔ حارث اور وہ لڑکی، مطلب تمہاری محبت؟ پاکیزہ نے جھٹ سے کہا۔ پاکیزہ ابھی یہ کام ضروری ہے، اگر قسمت میں ہوئی تو مجھے میری محبت ضرور مل جائے گی۔ حارث نے کہا، پریشان نہ ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں اور تیری ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ علی نے حارث کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ اچھا میں میرا کو دیکھ کر آتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو۔ پاکیزہ اٹھ کر میرا کے کمرے میں گئی جو بیڈ پر پڑی تھی۔ کیسی ہو میرا؟ تیار نہیں ہوگی کیا ابھی تک؟ مولوی صاحب تو آنے والے ہیں۔ میرا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسے حالات میں کون تیار ہونا چاہے گا؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکیزہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لی۔ میرا تمہیں ابھی بھی بہت زیادہ بخار ہے، تمہیں چیک اپ کروا ہی لینا چاہیے اب۔ اچھا میں مر جاؤں، جان چھٹے اس زندگی سے جس میں صرف گھٹ گھٹ کر جینا لکھا ہے۔ میرا نے روتے ہوئے کہا، اب یہ ساری گھٹن ختم ہونے والی تمہاری زندگی سے، نکاح کے بعد دیکھنا زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی تم دونوں کی۔ چلو اب فریش ہو جا کر، مولوی صاحب بس آنے ہی والے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میرا بالکل سادگی میں نیچے آئی اور آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب، حارث نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ کو حارث خان اکبر خان سے سکہ رائج الوقت 50,000 نکاح قبول ہے؟ کاش میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر پر سلامت ہوتا اور میں خوشی خوشی قبول ہے بولتی۔ میرا پاکیزہ نے دل میں لہجے میں کہا، جی قبول ہے۔ سسکیں بھرتے ہوئے میرا نے کہا، کیا آپ کو میرا خان ولد رشید خان سکہ رائج الوقت 50,000 نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے سوال کرنے پر اس نے اپنی ماں کی خواہش کو ذہن میں لاتے ہوئے پرسکون لہجے میں قبول ہے کہا۔ بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ دونوں کی زندگی میں خوشیاں بار دے، آمین۔ وہ میٹھا کرو بھائی۔ پاکیزہ نے حارث اور میرا کو مٹھائی کھلائی۔ میرا خوش بھی تھی کہ جسے وہ چاہتی اسے آج اس کا نکاح ہو گیا، مگر دوسری طرف اپنے ماں باپ کی یاد، اور اب تو پھوپھو بھی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں آتی ہوں۔ میرا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد پاکیزہ اسے سمجھانے لگی، حارث تمہیں ٹھیک طریقے سے رہنا ہے میرا ایک ساتھ، اور اب تم دونوں کا تمہارا بیڈ روم ہوگا، سمجھیے۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کافی بخار ہے، اسے کال سے ایک ہاسپٹل لے جاؤ، اسے چیک اپ کراؤ اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے، اب اس دنیا میں اس کو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ حارث کا مش بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ اسجد علی بھی چپ چاپ بیٹھے بس حارث کو دیکھ رہے تھے۔ دوست کا دکھ سمجھ سکتے ہیں، تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پاکیزہ غصے سے بول، کیا بولیں، کچھ بولنے کا بچہ ہے کیا؟ اب تم اچھے سے جانتی ہو یہ اس حفصہ کی محبت میں اٹک کر رہ گئے۔ بے شک یہ اظہار نہیں کرتا، اپنے منہ سے نہیں کہتا، مگر ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اسجد نے کہا، لیکن اس کا میرا سے نکاح بھی ضرور تھا، یہ آنٹی کی خواہش تھی۔ پاکیزہ نے کہا، ٹھیک ہے یار، جو ہونا تھا ہو گیا، اور ویسے بھی حفصہ کو تھوڑی نہ مجھ سے محبت ہے، نہ جانے کہاں ہے وہ، کہاں نہیں۔ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی ہوتی تو ایسے غائب نہ ہوتی، چھوڑ دو تم لوگ بھی اب اس ٹاپک کو۔ حارث بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔